بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. وقار گلانی صاحب، ہم نے بجٹ اسپیشل میں آج انوائٹ کیا ہوا ہے فارمر فائنانس منسٹر اور پاکستان عوام پارٹی کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں مفتاح اسماعیل صاحب. پاکستان کی اکانومی کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں. آج کل آئی ایم ایف کی ٹیم جو ہے وہ اپنے فائنل سٹیجز کے اوپر ہے. انہوں نے ٹاکس کو کنکلوڈ کرنا ہے، جو کہ میرے خیال میں کنکلوڈ نہیں ہوں گے یہ بجٹ، بلکہ بجٹ کے بعد بھی یہ ٹاکس جاری رہیں گی. اس لیے مفتاح اسماعیل صاحب کے ساتھ یہ گفتگو بڑی امپورٹنٹ ہے. سر، سب سے پہلے تو ابھی جو اکنامک سچویشن ہے سر، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں، اور خاص کر اس کانٹیکسٹ میں کہ یہ جو 2.7% کا جی ڈی پی گروتھ کا نمبر آیا ہے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ جو انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو اور انویسٹمنٹ ٹو سیونگس ان ٹرمز آف جی ڈی پی، دونوں کے نمبرز کے اندر مجھے انویسٹمنٹ کے نمبر پہ ذرا زیادہ پرابلم نظر آئی، چونکہ اس میں کچھ ایزمپشنز ایسی لی گئی ہیں جو کہ مجھے ٹھیک نہیں لگتی. ایک تو آپ اپنی اس کے بارے میں رائے بتائیں تاکہ ہم پھر بجٹ کے اوپر آ جائیں. شکریہ مہتاب صاحب. وقار بھائی، دیکھیں یہ جو نیا نمبر آیا ہے 2.68% کا حکومت کا، ان کا ٹارگٹ تھا میرے خیال سے 3.6 کا، تو اس سے 1% کم ہے. اب یہ نمبر میں ان کا پہلا کوارٹر کا نمبر تھا 1.37، دوسرے کوارٹر کا نمبر گروتھ کا آیا 1.53، تیسرے کوارٹر کی گروتھ کا نمبر آیا 2.4. تو چوتھے کوارٹر میں 2.5، 2.6، 2.7 ہم ایکسپیکٹ سمجھ آتی ہے، ٹھیک ہے، یا 2.2، 2.3. 5.46 یعنی کہ 5.5 سمجھ نہیں آتی ہے بالکل. اور یہ نمبر لانے کے لیے 5.6 نمبر لانے کے لیے یا تو ایل ایس ایم بڑھ رہی ہو، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ، وہ نہیں بڑھ رہی، یا آپ کے ایگریکلچر آؤٹ پٹ بہت اونچی آ گئی ہو. تو آپ نے دیکھا کہ کاٹن پچھلے سال سے 30% کم ہے، گندم کم ہے، چاول کم ہے، مکئی کم ہے اور گنا کم ہے. یہ پانچوں پاکستان کے میجر کراپ میں پانچوں کی پروڈکشن کم ہوئی ہے. اوور آل کوئی -13% ہے سر. بالکل. تو پھر اب رہ گیا کہ سنا ہے کہ پاور سیکٹر کے اندر جو ویلیو ایڈیشن ہے وہ پہلے 3 کوارٹر میں 5-6%، 7%، 8% نیگیٹو تھی، اور اللہ تعالیٰ کا کرشمہ دیکھیں کہ چوتھے کوارٹر میں 28.8% بڑھ گئی. جی سر. اسی طرح پہلے 3 کوارٹر میں کنسٹرکشن کی ایکٹیویٹی، جو کہ اس طرح میجر نہیں ہوتی جس طرح کہ جیسے ہم سب کو پتہ ہوتی ہے کہ 28 ملین ٹن ویٹ آیا، وہ ایکوریٹلی میجر ہوتی ہے. کنسٹرکشن کی ایکٹیویٹی میں اندازے لگتے ہیں. تو کنسٹرکشن کی ایکٹیویٹی پہلے 3 کوارٹر جو تھی وہ منفی گروتھ پہ تھی، اور پھر قدرت کا کرشمہ آ گیا کہ چوتھے کوارٹر میں جو ہے وہ یہ بڑھ گئی پروڈکشن، اور پازیٹیو میں آ گئی 5.5 یا 6.5%. تو یہ جی ڈی پی کا یہ جو نمبر ہے، اس میں میرے خیال سے تھوڑی سی حکومت نے جو ہے وہ چمتکار دکھایا ہے، مساج کیا ہے میرے خیال میں، پالش بہت زیادہ. میرے خیال سے ہم ساتھ سے آگے نکل گئے ہم اس بار. ضرورت کیا ہوگی مفتاح صاحب؟ ضرورت وقار بھائی آئی ایم ایف کو بھی ہوتی ہے تھوڑی سی، اور حکومت کو بھی ہوتی ہے. آئی ایم ایف کا اگر پروگرام آپ فالو کر رہے ہیں اور پاکستان کی گروتھ جو ہے وہ 1% آئے، جس کنٹری میں پاپولیشن 2.5% بڑھ رہی ہے، تو آئی ایم ایف کے بھی لوگ اس کو بولیں گے، پروگرام لکھنے والوں کو آئی ایم ایف کے، کہ یار یہ پروگرام کی اگر ساری بینچ مارکس وہ فالو کر رہے ہیں، سارے ان کے جو کی وہ فالو کر رہے ہیں، تو تم نے پروگرام ہی غلط لکھا ہے، کیونکہ پاکستان کی تو گروتھ نہیں آ رہی ہے. ٹھیک ہے. سو ایک آئی ایم ایف کو بھی آنکھیں بند کر لیتی ہے اس چیز پہ. اور ہمارے یہاں 3 سال سے پاکستان کے اندر ہم غریب ہوتے جا رہے ہیں اوسطاً، اور 3 سال سے کوئی گروتھ نہیں آئی ہے. تو یہ حکومت اب جو بڑی نیریٹو لے کے آ رہی ہے کہ بھئی ہم اسٹیبلٹی آ گئی، افراط زر کم ہو گیا، وہ تو غلطی سے کہتے ہیں مہنگائی کم ہو گئی، افراط زر کم ہو گیا، لیکن ان کا بیانیہ اس لیے نہیں بکتا نا کہ 3 سال سے قوت خرید کم ہو رہی ہے. سو یہ لوگوں کا شوق ہوتا ہے، دیکھیں اس سے ریالٹی چینج نہیں ہوتی ہے. مجھ کو آپ کو پتہ ہے جو پاکستان میں رہتے ہیں کہ ادھر نوکری ڈھونڈنا کتنا مشکل ہے. مجھ کو آپ کو پتہ ہے جو ادھر پاکستان میں رہتے ہیں کہ ادھر بے روزگاری بڑھ گئی ہے، ادھر غربت بڑھ رہی ہے، ادھر کتنی چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں. سر کتنی بڑی ہے یہ ایسٹیمیٹس؟ آپ پچھلے اگر 3-4 سالوں سے دیکھیں تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ غربت اور مہنگائی دونوں غربت اور بے روزگاری؟ سر غربت جو ہے نا وہ پچھلے سال پہ میرے خیال سے 9 کروڑ لوگوں کی تھی، جو اس مالی سال میں 1.5 کروڑ لوگوں سے بڑھ گئی ہے، اور اب 10 کروڑ 50 لاکھ لوگ خطے غربت کے نیچے ہیں. اور اب نمبرز اور آئیں گے، اس میں اندازہ نہیں ہے. تو 10 کروڑ 50 لاکھ ورلڈ بینک کے نمبرز ہیں. ٹھیک ہے.
تو یہ آپ کے تقریباً 40% پاپولیشن ہے کہ 10 میں سے 4 پاکستانی جو ہیں وہ خط غربت کے نیچے ہیں. ٹھیک ہے. اب میں یہ سمجھتا ہوں، یہ تھوڑا سی اکانومسٹ کا ویو ہے، کہ جو تھوڑی بہت ہمارے یہاں جو کے پی میں اور جو بلوچستان میں جو محرومیاں ہوتی ہیں، اس کی کچھ سیاسی وجہ ضرور ہوتی ہے، لیکن اس کی ایک بڑی وجہ معاشی بھی ہوتی ہے. پیٹ بھرے ہوئے انسان کو بہت کم چیزیں سوچتی ہیں، اور خالی پیٹ انسان کو بہت زیادہ چیزیں بری لگتی ہیں. تو وہ ایک تو یہ ہے. تو غربت تو بہت بڑھ گئی ہے. میں نے سنا ہے کہ بے روزگاری ایٹ دا ہائیسٹ لیول ہے. اب ایک زمانے میں جب نون کی بھی حکومت ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے 6-7% بے روزگاری. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایسی کتنی کم کیسے ہو سکتی ہے. اور ہمارے یہاں بہت ساری انڈاکیومنٹڈ امپلائمنٹ بھی ہوتی ہے کہ جب فصل کٹ رہی ہوتی ہے تو اس پہ گاؤں کے اندر بہت سارے لوگوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے. لوگ 2 نوکریاں بھی کر رہے ہوتے ہیں، ٹیوشن پڑھا رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں ٹو میک اینڈز میٹ. لیکن آج کے دن میں نوکری ڈھونڈنا مشکل ہے. لیکن مجھے ایکچولی اسٹیٹسٹکس نہیں پتہ کہ اس وقت سر انمپلائمنٹ اصل میں پی بی ایس نے ابھی تک وہ نمبر ہی نہیں دیا، تو ہر بندہ گیس ورک ہی کر رہا ہے. جی سر. یہ تھوڑا سا بتا دیں اس سے پہلے کہ ہم بجٹ پہ جائیں مفتاح صاحب، کہ اوور آل جو اب ریٹنگ ایجنسیز بھی کہہ رہی ہیں، پاکستان کی گورنمنٹ بھی کلیم کر رہی ہے کہ کچھ کرشماتی کام ہو گئے ہیں، امپرومنٹ آ رہی ہے. تو کیا واقعی میں امپرومنٹ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے، اور اس کا گراؤنڈ ریئلٹی سے کتنا ڈفرینس ہے؟ نہیں سر، دیکھیں میکرو اکنامک امپرومنٹ تو آئی ہے، اس میں کوئی بحث ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک اس طرح سوچ لیجیے، سری لنکا سے شروع کرتے ہیں کہ سری لنکا کی اکانومی اگر $40-50 کی آئل ہوتا ہے تو بہت اچھی ہوتی ہے. 60-70 کی آئل ہوتی ہے تو مشکل میں آ جاتی ہے. 80-90 کے آئل پہ وہ بینکرپٹ ہو جاتے ہیں. تو جب 80-90 کا آئل ہوا تھا 2022 میں، وہ ایسے پالیسی تھی کہ جیسے 40 کی وہ معیشت ہو، وہ بینکرپٹ ہو گئے. اسی طرح پاکستان کی بھی اکانومی $50 کے آئل پہ بہت اچھی چلے گی، 60 پہ 70 پہ مشکل چلے گی، لیکن چلے گی، وائبل رہے گی. 70 کے اوپر پاکستان کی اکانومی مشکل میں آ جاتی ہے، 90 کے اوپر بہت سیریس مشکل میں آ جاتی ہے، کیونکہ ہمارا سارا آئل جو ہے وہ امپورٹ ہوتا ہے، وہ $4-5 بلین کا ہوتا ہے. اور آئل کے ساتھ ساری کموڈیٹیز بھی لنکڈ ہوتی ہیں. تو کاٹن کی اب اس وقت ایک جو سپر سائیکل تھی کموڈیٹی کی، جو 2022 کے بعد ختم ہوئی ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں کہ گندم سستا ہو گیا دنیا بھر میں، کپاس سستی ہو گئی ہے، چاول سستے ہو گئے ہیں، دیگر چیزیں سستی ہو گئی ہیں، اور کھانے پینے کا تیل بھی سستا ہو گیا ہے. اور یہ جو را مٹیریل جو یہ فیول آئل ایندھن ہوتا ہے وہ بھی سستا ہو گیا ہے. $60 کا یہ آئل ہو گیا ہے، اور وہ جو تو ہم کو $24-25 بلین کا ہم یہ امپورٹ کرتے ہیں آئل، $4-5 بلین کا ہم ایڈیبل آئل امپورٹ کرتے ہیں، $2-4 بلین کی ہم LNG امپورٹ کرتے ہیں. جب ہم یہاں پہ $5-6 بلین بچا لیتے ہیں تو ہمارا ایکسپورٹ نہیں بھی بڑھ رہا ہوتا، ہماری معیشت جو ہے وہ اس کا ڈال دلیا چلتا رہتا ہے. معیشت آگے نہیں بڑھتی، لیکن پاکستان اب مطلب وہ بینکرپسی کی طرف، ڈیفالٹ کی طرف نہیں جا رہا ہوتا اللہ کے شکر سے. آپ کو لگ رہا ہے کہ پاکستان چلتا رہے گا. اب حکومت کی پالیسیوں کے اوپر ہے کہ ہم اس کو آگے لے جا سکیں یا نہیں، لیکن ملک چل رہے گا. اچھا سر، ایک چیز میں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ سر جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی اور آپ فائنانس منسٹر بنے، آپ کے لیے سب سے بڑا مشکل فیصلہ کون سا تھا؟ کیونکہ مجھے یاد ہے ہم آپ کو کور کرتے تھے، 25 روپے آئل کی قیمت میں اضافہ، اور آ کے آپ نے اناؤنس کرنا، اور مطلب عجیب سا ایک وہ مشکل تھا، یا آئی ایم ایف کے ساتھ جو آپ ڈیل کر رہے تھے اور آپ سیلریڈ کلاس کو برڈن کم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تھوڑا سا وہ ایکسپیرینس ضرور بتائیے سر. دیکھیے مہتاب بھائی، سچی بات یہ ہے کہ جب میں وزیر خزانہ بنا نا، تو بہت سارے لوگ آئی ایم ایف کے بھی یہ سوچ رہے تھے. آئی ایم ایف میں مختلف ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں. جی. ایک ڈپارٹمنٹ ہے مڈل ایسٹ کا جو پاکستان سے ڈیل کرتا ہے. جی سر. وہ ایک دم پاکستان کے ساتھ کھڑا تھا کہ پاکستان کو بچانا ہے اور بینکرپٹ نہیں ہونے دینا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جہاد عذور جو ہے، جہاز حضور، اس کے نیچے جو لوگ تھے وہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کو بچانا ہے. ان کے ایک پالیسی کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، مانیٹری پالیسی کا بھی اور فسکل پالیسی کا. وہ سوچ رہے تھے کہ یار یہ پاکستانی ہر مرتبہ وعدہ کرتے ہیں اور وعدہ خلافی کرتے ہیں، لہٰذا ایک مرتبہ ان کو بینکرپٹ ہونے دو، ان کو جانے دیں، ان کو ایک مرتبہ جانے دو. ٹھیک ہے. تو یہ خود ذات ایک انسان کے بچے بنیں گے. یہ ان کے یہاں ایک اور بھی مسئلہ تھا. اب جب خان صاحب کی حکومت گئی اور ہماری حکومت آئی، تو اس کے بعد ہمیں یہ سمجھ میں آئی کہ ہم کو ایک چانس دیا ہے آئی ایم ایف نے کہ یار دیکھو اب یہ نئے لوگ آئے ہیں تو اب یہ کیا کر سکتے ہیں. تو جب میں گیا، کچھ دنوں بعد ہی گیا،
تو وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے مجھ سے IMF والے ملے ہیں حکومت میں آنے سے پہلے، یعنی کہ اگر جو بھی 12 13 14 اپریل کو حکومت آئی ہے تو 2-3 دن پہلے وہ مجھ سے آ کے مل گئے تھے. آپ کو جانتے ہیں کہ میں اسلام آباد میں ہی ہوتا تھا ان دنوں میں، اور آپ سے بھی ملا ہوں، دیگر لوگوں سے، جرنلسٹوں سے بھی ملا ہوں پوچھنے کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ فائنانس سیکٹری بھی میرے گھر پہ آ گئے، FBR والے بھی میرے گھر پہ آ گئے، سب کو لگ رہا تھا کہ ابھی ہمارا باس آئے گا. تو IMF والے بھی آ گئے اور ورلڈ بینک والے بھی آ گئے، اور شاید ایک میٹنگ میں آپ کے تھرو ہی نمبر ہوا تھا ایکسچینج، تو وہ سب آ گئے میرے پاس. اور انہوں نے کہا یار پیٹرول فوراً مہنگا کرو، اس کے بعد IMF کے پاس جاؤ تو ادھر چیز کرو گے. یہاں پہ ایک دم جہاد تھا کہ نہیں، پیٹرول تو $1 مہنگا نہیں کر سکتے، $1 مہنگا نہیں. بڑے پرائم منسٹر کا سمجھا دیا، لیکن پھر بہت سارے اور وجوہات آ گئیں. سو اب جب یہ یہاں پہ یہ تو میرے لیے جو ایک ٹاسک تھا نا، جو نمبر 1 ٹاسک تھا، پیٹرول مہنگا ہو جائے، سستا ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، مجھے ایک ٹاسک تھا کہ ملک کو بینکرپسی سے بچانا ہے. ٹھیک ہے، کہ اور کچھ بھی ہو کہ نہ ہو، دفعہ ہو جائے، میں بینکرپسی نہیں ہونے دوں گا. اب اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب کو بھی اس وقت LNG لینے کا بڑا شوق تھا، کیونکہ لوڈ شیڈنگ کم سے کم کرنی تھی. عمران کے زمانے میں زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی، تو شہباز شریف نے کہا یار میں آیا ہوں تو لوگوں کو پتہ لگے کہ ڈفرینس آیا ہے، میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہونے دوں گا. اس کے لیے مہنگی ایندھن، اب سارا کوئلہ بھی مہنگا، جو زندگی بھر کبھی $50 پر ٹن سے نہیں بڑھا تھا، وہ $150 کا ٹن ہو گیا. LNG کی شپ جو کہ آپ $32 ملین میں لیتے تھے، اب وہ کچھ $100 ملین میں لے رہے ہیں. اور وہ LNG بھی امپورٹ کروا رہے ہیں، ڈیزل بھی امپورٹ کرا رہے ہیں. ڈیزل آپ سستا بیچ رہے ہیں، اتنا سستا بیچ رہے ہیں کہ ایران سے اسمگل ہونا بھی ختم ہو گیا. مطلب وہ صرف اور یہاں پہ حکومت پاکستان کی بینکس ہمارے LCیاں نہیں کھولتے تھے، حکومت پاکستان کی کمپنیوں کی. اور جو ہمارے جو مڈل ایسٹرن دوست بھی ہیں نا، ادھر بھی ہم کو بیچنا ہوتا ہے تو وہ کنفرمڈ LC مانگتے ہیں، کنفرمڈ آؤٹ سائڈ پاکستان بائی این انٹرنیشنل بینک، کہ مجھے اسٹینڈرڈ چارٹرڈ کو فون کرنا پڑے. میں ان کے ساتھ میں نے بینکوں سے باتیں کری ہیں کہ یار ہماری LC تو کنفرم کر دو، اور عجیب عجیب وہ مہنگے ریٹ مانگ رہے تھے. لیکن آئی واز ڈٹرمنڈ کہ نو میٹر واٹ. ٹھیک ہے، اور یہ میں 2 پہ بھی کہتا تھا کہ دیکھو اگر اس منصب پہ بیٹھے ہیں تو ایمانداری صرف یہ نہیں ہوتی کہ میں چوری نہیں کرتا ہوں، وہ تو ٹریویل سی بات ہے. ایمانداری یہ بھی ہوتی ہے کہ میں اپنے ملک کا نقصان نہیں پہنچاؤں، میں اپنے ملک کی توقیر اور عزت کو ختم نہیں کروں. میں پاکستان کو ڈیفالٹ نہیں کروا سکتا. اور اس کے لیے سیاست ختم ہو جاتی ہے تو ختم ہو جائے. کیونکہ کسی نے مفتاح اسماعیل کے یا شہباز شریف کے سر پہ بندوق رکھ کے تو نہیں کہا تھا کہ تم حکومت لو. آپ گھر چلے جائیں. اگر آپ صحیح کام نہیں کر سکتے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ صحیح کام ہے تو گھر چلے جاؤ، کیا بڑی بات ہے. لیکن میرے خیال سے تو صحیح کام کرنا تھا. اور اللہ کی مہربانی سے یہ جو پاکستان کا سب سے مشکل وقت تھا، ادھر میں بیٹھا تھا اور میں نے اس ملک کو بینکرپسی سے بچایا ہے. میں یہ جانتا ہوں. ایک سر میں زیادہ گیلانی صاحب پھر بجٹ پہ آنا چاہتے ہیں. IMF کے ساتھ مجھے یاد ہے سر، آپ نے سیلری کلاس کے لیے بڑی کوشش کی کہ سلیبز میں اضافہ نہ ہو، اور آخری ٹائم تک آپ بجٹ جب پیش کر چکے تھے اس کے بعد بھی آپ بات چیت کرتے رہے. وہ کتنے ٹف ہیں اور ان ریزنیبل ہیں سر، یا نہیں ہے ہمارے پارٹ پہ غلطی؟ دیکھیں میں بولتا ہوں IMF کو کچھ چیزیں بہت اچھی آتی ہیں اور کچھ چیزیں نہیں آتی ہیں. یہ مائکرو اکنامک انسینٹیو اسٹرکچرز شاید نہیں سمجھتے وہ لوگ، یا ان کی کچھ ضد ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ مجھے آ کے بتا رہے ہیں کہ امریکہ میں اتنا % پاپولیشن ٹیکس بھرتی ہے. میں کہا یار خدا کا خوف ہی ہے. امریکہ کی ویلتھ دیکھو، پاکستان کی غربت دیکھو یار، تو تم کیا پاگل ہو گئے ہو. اب وہ یہ تھا کہ جب یہ، میں آپ کو ایک چھوٹی سی پاکستان کی ہسٹری دینا چاہتا ہوں کہ یہ کیا ہوا. پہلے حفیظ شیخ صاحب اسد عمر صاحب سے نہیں بات چیت ہو رہی تھی، وہ کچھ بول رہے تھے، اسد عمر صاحب کچھ اور بول رہے تھے. یونس دھاگے نے اس زمانے میں پھر وہ حفیظ شیخ صاحب کو لے آئے، انہوں نے ایگریمنٹ کرا. یونس دھاگے نے ریزائن کر دیا. آپ کو پتہ ہے، مجھے یاد ہے کہ یار یہ پاکستان میں ریزائن کہ یہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے، میں اس چیز کو نہیں دیکھ سکتا. بیوروکریسی میں 22 گریڈ کا افسر پاکستان میں بہت کم ریزائن کرتا ہے اور کر جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ بڑے مراعات ہیں ماشاء اللہ سے نا. وہ چلا گیا گھر. تو ویسے ریزائن کیا تھا یا پرائم منسٹر نے ہٹایا تھا سر؟ نہیں، کیونکہ کچھ چیزوں پہ ریزسٹ کر رہے تھے ڈاکا صاحب. نہیں، پرائم منسٹر نے تو ان کو پوسٹنگ سے ہٹا دیا تھا نا. پرائم منسٹر کو کسی کو بھی OSD بنا سکتا ہے، وہ تو اس کا ثواب دید ہے نا، OSD بنانا. لیکن ریزائن کر کے گھر جانا وہ آپ کا کام ہے. ٹھیک ہے، OSD تو پرائم منسٹر ہم اکثر بناتے رہتے ہیں لوگوں کو. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر جب حفیظ شیخ صاحب آئے، انہوں نے جا کے رضا باکر نے ایک IMF سے ایگریمنٹ کیا، اور پھر اس کے بعد اب آگے بڑھتے رہے. کرنسی ڈی ویلیو ہوئی وغیرہ، اور سب کچھ کرنا ضروری تھا کیونکہ وہ مجبوری بھی تھی.
پھر کووڈ آ گیا تو خان صاحب کی حکومت کو $1.5 بلین کا مزید لون بھی ملا جو اسٹیبلائز کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی, اور وہ بڑا آسانی ساری کنڈیشنز بن گئی, پیسہ بھی خود میں آ رہا ہے اور کنڈیشنز بھی نہیں ہیں. تو انہوں نے یہاں پہ ٹرف شرف یہ وہ دے کے اکانومی چلا دی, اور اکانومی چل گئی. اس کے بعد پھر وہی کرائسس تو آ ہی جاتا ہے پاکستان میں, وہ گروتھ زیادہ گروتھ ہوئی تو کرائسس آنے لگا. تو حفیظ شیخ صاحب کو آئی ایم ایف کے پاس دوڑتے گئے کہ بھائی ایک اور کیس دو, یہ دو. انہوں نے پھر کنڈیشنز لگا دی. حفیظ شیخ نے بیچارے نے کنڈیشن سائن کری, قسط آئی, انہوں نے حفیظ شیخ کی چھٹی کر دی. بالکل. اور کہا شوکت بھائی آ جائیں. شوکت بھائی آئے. شوکت بھائی ویسے ہی طرح سے بڑے دل کے آدمی ہیں, انہوں نے خزانے کے منہ کھول دیے, پھر گروتھ لے آئے. ٹھیک ہے, پھر گروتھ آئی. پیچھے سے آئی ایم ایف نے کہا کہ بھائی ڈالر ختم ہونے لگے, وہ شوکت بھائی بھی پھر واشنگٹن DC چلے گئے بھاگ کے. تو نومبر میں شوکت بھائی نے جا کے ایک منی بجٹ سائن کرا جس میں کہا کہ یہ ٹیکس بڑھا دوں گا, یہ ٹیکس بڑھا دوں گا, یہ ٹیکس بڑھا دوں گا. وہ پیسے آئے فروری میں. بالکل مجھے یاد ہے, انہوں نے بجلی کی قیمت بھی بڑھانی تھی, سب چیزیں کر. ٹھیک ہے, فروری میں وہ پیسے آئے. جیسے فروری میں وہ پیسے آئے, 10 دن بعد خان صاحب نے اناؤنس کر دیا کہ میں تو پیٹرول جو ہے وہ 150 کا بیچوں گا, کچھ بھی ہو جائے دنیا میں. بالکل. ٹھیک ہے. آئی ایم ایف کے تو سر سے خون نکل رہا ہے کہ یار یہ تم کیا کر رہے ہو. ایک مرتبہ حفیظ نے ہم سے پیسے لیے, تم نے حفیظ کو نکال کے شوکت کو لے آئے ہو. اب شوکت نے پیسے لیے تو تم نے پیٹرول سستا کر دیا. پھر جب ہم آئے تو انہوں نے کہا یار تم نے بہت وعدے خلافی کری ہے. ہم کو یہ لگتا ہے کہ یار PTI آ گئی, ہلے گئی, مسلم لیگ آ گئی, ان کو تو سب پاکستانی لگتے ہیں نا. ٹھیک ہے. وہ جب تو کبھی کبھار ہماری قوم اکٹھی ہو جاتی ہے, جیسے جنگ میں اللہ کی مہربانی سے ہو گئی تھی, ورنہ تو ہم تو آپس میں لڑتے رہتے ہیں. لیکن ان کے لیے تو یہ ہے کہ وہ گوروں کے لیے تو یار ہم سب ایک جیسا ہی ہے نا. ٹھیک ہے. حفیظ آ گیا, مفتاح آ گیا, شوکت آ گیا, اسد آ گیا, کیا فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جیسے میں آیا, انہوں نے کہا یار وہ پرانے وعدے تو پورے کرو. تو ادھر ایک وعدہ جو تھا وہ حفیظ شیخ سے ان کی ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر کی ملاقات ہوئی تھی. اس میں اس نے کہا تھا کہ 2 سال بعد میں آپ کو ٹیکس بڑھا دوں گا, انکم ٹیکس, اور 35% تک لے جاؤں گا. اور یہ حفیظ شیخ نے وہاں ہوتا نا کہ یار 2 سال بعد دیکھ لیں گے, ہم وعدے تو ہوتے ہیں نا. تو ہم نے اس نے کہہ دیا تھا, انہوں نے کہا اب 2 سال ہو گئے, اب یہ کر کے دو. ٹھیک ہے, کہ تم لوگ وعدے ہی کرتے ہو اور وہ پورا نہیں کرتے. اچھا, اس میں پرائم منسٹر صاحب بھی میرے ساتھ تھے. ویسے تو وہ ٹیکس بڑھانے میں بہت مانتے ہیں اور کارپوریشنس پہ بہت ٹیکس لگانے کے لیے ان کا ہمیشہ وہ ہوتا ہے, لیکن انڈیویجولس پہ اور وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا. مجھے تو پتا تھی کہ پرائم منسٹر جو ہے, میں تو خیر ہر ٹیکس پہ ریزسٹ کرتا تھا, لیکن مجھے پتا تھا کہ یہ ٹیکس میں پرائم منسٹر بھی نہیں مارے گا. تو پرائم منسٹر نے کہا مفتا یہ تو نہیں کر سکتے ہو. میں کہا سر مجھے بھی کوئی کرنے کا دل نہیں ہے. جب میری اور شاہد بھائی کی باری تھی 18 میں, تو ہم نے تو ٹیکس 15% لے گئے تھے. اور میں آئی ایم ایف کو یہ بولتا رہا کہ قسم سے یہ ٹیکس بڑھانے سے فائدہ نہیں ہوگا, مجھے پتہ ہے کس قسم کی چوری پاکستان میں ہو سکتی ہے. آپ ٹیکس کے ریٹ کو کم رہنے دیں, میں ریونیو اتنا لے لوں گا. لیکن وہ مطلب اب وہ انہوں نے کہا یار دیکھو تمہارے پرائم منسٹر نے کچھ بولا ہوتا ہے تو تم کرتے ہو نا. میں نے کہا ہاں. ہوتا ہے ہماری ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر بول رہی ہے اور اب ہم اوپر ادھر جا نہیں سکتے. صحیح ہے. تو وہ پھر الٹیمیٹلی بٹ یہ PMLN سے بھی آخری اس پہ بات کریں تھوڑی سی, پارٹی کے اندر پھر آپ کی مخالفت کی کیا وجہ تھی؟ کیا یہی تھی کہ آپ پبلک کو اس طرح سے ریلیف نہیں دے رہے جس طرح سے حکومت چاہ رہی تھی کہ ہمیں ایک پولیٹیکل مائلیج ملے, خاص طور پہ پنجاب کے حوالے سے, مریم نواز شریف کے حوالے سے؟ ایسے ایک بات میں ان کی بات کو بڑھاؤں, آپ بھی جب قسط لے کے آئے, قسط لانے کے بعد میرے خیال میں واپس آ رہے تھے, آپ کو فارغ کر دیا قسط لانے کا 10 دن بعد. ہاں سر, وہ دیکھیں یہ ریلیف کا ذرا سا ورڈ جو ہے نا اس کو سمجھنا چاہیے کہ عوام کو ریلیف کیا ہوتی ہے. اگر پیٹرول حکومت پاکستان کو 250 روپے کا پڑ رہا ہے ڈیزل, اور میں 175 کا 150 کا بیچ رہا ہوں, تو میں 75 روپے نقصان کر رہا ہوں. جس آدمی نے ڈیزل بھرایا اس کو تو ریلیف مل گئی, ٹھیک ہے, لیکن وہ 75 روپے کہاں سے آئیں گے؟ وہ حکومت کے خزانے سے آئیں گے نا. تو مجھے کہیں نہ کہیں 75 روپے کسی سے لینے پڑیں گے, ادھر ادھر تو مجھے ٹیکس لینا پڑے گا. تو مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ میں مفتاح اسماعیل اپنی جیب سے جو ہے وہ ایک دن کے پیسے بھی دے سکتا ہو ڈیزل کے سبسڈی. اور اس زمانے میں 110 ارب روپے کی سبسڈی تھی ایک مہینے کی. اس زمانے میں حکومت چلانے کا خرچہ 40 ارب بھی نہیں تھا. تو جتنا حکومت چلانے کا خرچہ تھا اس سے 3 گنا زیادہ خرچہ میرا ہو رہا تھا, اور سبسڈی کا میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں, پیچھے سے LCR نہیں کھل رہی, میں ڈیفالٹ کے اس پہ نیچ پہ کھڑا ہوا ہوں. مجھے وہ کہتا ہے جہاد حضور کہ یار تمہاری ریفائنری سے سستا تمہارے پمپ پہ پرائس ہے, مفتاح میں کیسے تم کو پروگرام دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے, اس نے کہا تم یہ چیزیں ٹھیک کرو ورنہ کوئی بات نہیں ہوگی. مطلب وہ ایک دم وہ ہو گئے تھے, ایک دم سر پھرے ہو گئے تھے.
لیکن اور یہاں پہ پریشر کے پریشر. سو اٹ واز ناٹ اے میٹر آف ریلیف. دیکھیں جو چیزیں میں کہہ رہا تھا وہ ساری چیزیں صحیح تھیں اور صحیح نکلیں. اور اس کے بعد ایک دن آپ نے 229 پہ کچھ عرصے پر روکا, کرنسی روکی, پھر اچانک 270 گئی ہے کرنسی, پھر 306 گئی. میں تو نہیں تھا, کوئی اور وزیر تھے. لیکن اب مطلب لیکن کیا کوئی خاص لابی تھی پارٹی کے اندر جو آپ کی؟ سر میں ادھر جانا نہیں چاہ رہا ہوں جہاں وقار بھائی آپ بار بار لے کے جا رہے ہیں. اچھا سر, میں ایک چیز جو ہے نا پوچھنا چاہتا ہوں, یہ جو گروتھ کا ہم نے جہاں سے آغاز کیا, مجھے جو سب سے بڑا اب مجھے پاکستان میں نظر آ رہا ہے نا سر, وہ نظر آ رہا ہے پاکستان کے فارمرز. آپ یہ دیکھیں انٹرنیشنل کموڈیٹیز پرائسز بھی گر گئیں. ایک طرف آئی ایم ایف کا پروگرام ہے, وہ پروکیورمنٹ بھی نہیں کرنے دے رہے, سپورٹ پرائز بھی نہیں کرنے دے رہے, ایگریکلچر انکم ٹیکس بھی لگوا دی ہے. دوسری طرف جو ہے میجر کراپس جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں. اب فرٹیلائزر اور پیسٹیسائڈس کے اوپر بھی ٹیکس کے اوپر بات ہو رہی ہے. تو یہ جو پاکستان کا فارم سیکٹر ہے, اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں سر؟ پاکستان کے فارم سیکٹر کو اپنے فارم جو ہیں کسی شوگر مل والے کو بیچ دینا چاہیے, کیونکہ شوگر مل والے کو جو ہے نا حکومت بڑا, کسانوں کو کہہ رہے ہیں سیریسلی میں بتاؤں, شوگر مل والوں کے اوپر حکومت جو ہے نا وہ ان کا بڑا خیال رکھتی ہے. پچھلے سال جب چینی 130 روپے کی تھی تو آپ نے ایکسپورٹ کرائی چینی 7 لاکھ 7.5 لاکھ ٹن کرائی, اور چینی کی پرائس آج 180 185 کی ہو. 90 تک بھی جا رہے. اگر حکومت نہیں کرواتی تو آج پرائس جو ہے 130 کی جگہ 135 ہوتی. لیکن آپ نے ایکسپورٹ کرا دی کیونکہ آپ نے کہا مل والوں کو پیسوں کی ضرورت ہے. ان کے بیٹوں کے پاس اگر ایک صرف لینڈ کروزر ہے تو ایک رینج روور, سر وہ الیکشن کے پیسے بھی رینج روور آنی چاہیے. ٹھیک ہے, الیکشن کے پیسے نکالنے جس کے بھی جو بھی تھے, میں وہ نہیں چاہ رہا ہوں, لیکن مطلب ایک اچھی گاڑیاں سب کو چاہیے ہوتی ہیں. تو ایک تو یہ ہے. ٹھیک ہے, اب کچھ سرکاری گاڑیوں کے لیے محنت کی نا. چلو جی, اب دوسری طرف یہ ہوا ہے کہ اب ویٹ ہے, ہاں جی, ہم نے ویٹ پہ فری مارکیٹ کر دی جی, کہ فارمرز کو بولا نہیں تھے جو سپورٹ پرائس نہیں دیں گے. تو اسی سال ہم لاسٹ ایئر تو ہم نے وعدہ خلافی کری اور اس کو مار ڈالا. پھر اس بار اس نے جو ویٹ لگا, ہم نے کہا سپورٹ پرائس بھی نہیں دیں گے. اس نے کہا کوئی بات نہیں, چلو سپورٹ پرائس نہ دو. ہم نے کہا یار وہ الیکٹرانک رسیٹ کا بھی کام جو ہے نا, ہم وہ بھی صحیح طریقے سے نہیں کریں گے. ہم کموڈٹی ایکسچینج بھی نہیں بنائیں گے تاکہ تم ٹریڈ کر سکو. ہم جو پیسے دیں گے وہ انویسٹرز کو دیں گے کہ تاکہ وہ تم سے سستا خرید کے خود رکھ سکے, اور اس کو ہم انٹرسٹ فری دیں گے. ٹھیک ہے, انویسٹرز کو, تم کو نہیں دیں گے. ٹھیک ہے, لیکن جو سب سے زیادتی کری ہے کہ دیکھیں یا آپ ریگولیٹڈ مارکیٹ میں ہو یا فری مارکیٹ میں ہو. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا نہیں, ہم فری مارکیٹ میں جہاں پہ فارمر کو بیچنا ہے, لیکن ہم ریگولیٹڈ مارکیٹ میں کہ ہم فارمرز کو بولیں گے تم پاکستان کے باہر نہیں بیچ سکتے ہو. تو ہوا یہ کہ پاکستان کے باہر اگر 70-75 روپے کی گندم اس وقت مل رہی ہے, فارمر کو یہاں 50 سے 55 اور 57 روپے تک بیچی گئی ہے گندم. ٹھیک ہے, اور اس کو آپ نے مار ڈالا. ٹھیک ہے, آپ نے اس کو 75 کا ایکسپورٹ نہیں کرنے دیا جو آپ نے چینی والے کو کرنے دیا تھا. ٹھیک ہے, چینی والے کو آپ نے کرنے دیا. آپ نے شوگر کین فارمر کو نہیں اجازت دی تھی, لیکن آپ نے شوگر مل اونر کو اجازت دے دی تھی. آپ نے یہاں پہ ویٹ کے فارمر کو اجازت نہیں دی ہے. اور اب کیا ہوگا کہ اب فارمر تو اس کے پاس مطلب اتنی تو سخت نہیں ہوتی, اس نے تو سارا بیچ دیا گندم. آج اسٹاکسٹ کے پاس ہے, آڑتی کے پاس ہے, باہر سے اور انویسٹرز آ گئے, انہوں نے گندم رکھا ہوا ہے. اب 2-4 مہینے بعد تھوڑی سی پرائس بڑھنا شروع ہو جائے گی, شارٹیج ہو جائے گی. دسمبر میں یہ آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی کہ یار امپورٹ کرو, بڑا مہنگا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, امپورٹ تو کریں گے. ٹھیک ہے, تو پھر اس کے بعد اگلے سال کیا ہوگا؟ اس سال فارمر نے جس نے نہیں پیسے کمائے ہیں یا 50-55 کی بیچی ہے, اور جس نے اگر 50 من زمین 1 ایکڑ پہ زمین پہ فارم پہ لے لی اس کو تو ٹھیک ہے, لیکن جس کے جو اس ایریا میں نارتھ پنجاب میں جہاں پہ آپ کی نہری زمینیں نہیں ہیں, بارانی زمینیں, وہاں پہ تو 17-20, اور اس بار تو بہت کم بارش ہوئی ہے تو 17-20 من بھی نہیں نکلا ہے. ٹھیک ہے, وہ والے فارمرز نے سب نے نقصان کیا ہے. اگر یہ فارمرز اس پہ نہیں جاتے ویٹ پہ اگلے سال, تو پھر ویٹ کی مزید شارٹیج ہو جائے گی. اور آپ کے پاس دیکھیں زمین نہیں بڑھ رہی, لیکن آپ کے پاس کھانے والے بڑھ رہے ہیں. ہر سال 2.5% سے 85 لاکھ بچے پیدا ہو رہے ہیں اس ملک میں. سو مطلب پالیسیز کو شارٹ ٹرم نہیں سوچنا چاہیے. میں اس پہ اگر 1 سیکنڈ کی مجھے اجازت دیں کہ یہ غلطی وہاں سے ہوئی ہے کہ جب ہم لوگ حکومت میں تھے 22 میں, تو 21 میں جو سندھ حکومت نے وغیرہ نے جو سیٹنگ کر رکھی تھی وہ 2200 روپے پر من گندم خریدنے کی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, اس سے آج کتنی مہنگائی ہوگی آپ سوچیں, لیکن اس وقت 2200 روپے تھی. تو طارق بشیر چیمہ صاحب جو کہ
وہ میں نے حساب کیا, میں نے وہ کہہ رہے تھے کہ 3200 روپے ہونی چاہیے, وہ فوڈ سیکیورٹی کے وزیر تھے. میں نے کہا یار 3000 کروا لے, اس نے کہا نہیں 3200 میں کر لے. میں نے کہا یار چلو چیمہ صاحب کہہ رہے ہیں, ہی نوز واٹ از ٹاکنگ اباؤٹ, تو 3200 ہونی چاہیے. تو 2200 سے 3200 بھی بڑی جمپ تھی, ٹھیک ہے. مگر زرداری صاحب نے فیصلہ کہا کہ 4000 ہونی چاہیے. میاں شہباز شریف نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے 3900 کر لیتے ہیں. تو 3900 روپے پنجاب اور وفاق نے کری, سندھ نے 4000 روپے کری. 3900 کی تھی, ٹھیک ہے, یہاں پہ 3900 اور سندھ میں 4000 روپے پر من, یعنی کہ 100 روپے کلو. اب 100 روپے کلو اگر گندم خرید رہی ہے حکومت, اور حکومت پھر 115 روپے کلو بیچ رہی ہے گندم, تو آٹا 130 کا تو ہوگا نا, 140 کا تو ہوگا, 15-20 روپے تو لگتے ہیں ٹرانسپورٹ, یہ وہ پیکیجنگ وغیرہ میں. شہباز صاحب کو اس وقت یہ بات سمجھ میں نہیں آئی غالباً کہ اگر گندم مہنگا ہو جائے گا آج, تو کل آٹا بھی مہنگا ہو جائے گا. بالکل. تو آج انہوں نے گندم مہنگی کر دی جب, اور آپ نے فارمرز کو وعدہ کر دیا, فارمرز نے پیسے لگائے, یوریا ڈالی, DAP ڈالا, سب کچھ کرا. جب فصل آئی تو اس وقت میاں صاحب نے کہا, بڑے میاں صاحب نے کہا نہیں ہم تو نہیں خریدیں گے. ٹھیک ہے. تو کیا شہباز صاحب کو یہ نہیں پتا تھی کہ گندم مہنگی کرو گے تو آٹا مہنگا ہو جائے گا؟ کیا یا تو ان کو یہی نہیں پتا کہ گندم سے آٹا بنتا ہے؟ یہ ممکن ہے نا, مطلب کیونکہ باجرے کا بھی آٹا ہوتا ہے, یا چنے کا آٹا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, گندم کی روٹی کھاتے نہیں ہیں. پتہ نہیں کیا ہے. تو امریکہ میں بچوں سے پوچھنا کہ دودھ کہاں سے آتا ہے, تو بولتے ہیں اسٹور سے آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, جی ایک اس پہ جو ہے نا وہ آپ اس طرف ضرور آئیں, اور گیلانی صاحب بھی پوچھیں گے. ابھی جو ٹیکسیشن کا IMF کے ساتھ بات چیت جاری ہے سر, اس سال کا ٹارگٹ بھی آپ کو پتہ ہے ریوائز ہوا ہے. وہ پہلے سے سارے کہہ رہے تھے کہ یہ 12970 نہیں ہو سکتا, 12300 ہوگا, وہ بھی ویسے نہیں ہوگا. اگلے سال کا سر اوور 14 ٹریلین کی بات کر رہے ہیں. تو یہ 2000 ارب روپے کہاں سے آئیں گے سر؟ دیکھیے 11900 کا نمبر میں نے سنا ہے کہ اس سال ہوگا 11900 ارب روپے کا. آپ سمجھ لیجئے کہ 14000 لے لیتے ہیں, ٹھیک کر لیتے ہیں, تو آپ نے اس معیشت سے 2000 ارب روپیہ اور لینا ہے. کیا معیشت بڑھ رہی ہے؟ تو مہنگائی بھی نہیں ہو رہی ہے, تو چیزیں مہنگی بھی نہیں ہو رہی ہیں. جی. تو جب معیشت نہیں بڑھ رہی, نہ آپ دوسرے ایگریکلچر ٹیکس جمع کر رہے ہیں, نہ پراپرٹی کے اوپر ٹیکس جمع کر رہے ہیں, نہ آپ دکانداروں سے ٹیکس جمع کر رہے ہیں, جب آپ یہ سب چیزیں نہیں کریں گے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ انہی سے زیادہ ٹیکس لیں گے جن سے آپ زیادہ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس سے یہ ہوگا کہ اب دیکھیں ایک لمٹ ہوتی ہے. ان کو چینی کے اوپر ٹیکس نہیں لگانا تھا, لیکن ان کو ضرورت تھی, تو پچھلے سال انہوں نے کیا کہ 15 روپے ہر اس مینوفیکچرر کے اوپر ٹیکس لگا دیا جو چینی خریدتا ہے. سو اگر آپ چائے میں چینی لے کے گھر خریدتے ہیں تو ٹیکس نہیں ہے, لیکن اگر آپ کوئی اور چیز خریدتے ہیں, شربت خریدتے ہیں یا آئس کریم خریدتے ہیں, تو آئس کریم والے سے آپ نے 15 روپے لیا ہے. کینڈی کے اوپر لگا دیا, کینڈی کے اوپر بھی لگا ہوا ہے. خیر, لیکن اب اس کے بعد یہ مزید ٹیکس لگا رہے ہیں, ان کے اوپر ایکسائز لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ یہ جھوٹ کہہ کے کہ یہ ہارمفل چیز ہے, سن ٹیکس ہے. اب ہارمفل چیز کی لسٹ تو دیکھ لیں, مطلب جس کے اندر مثال کے طور پہ بیکری آئٹمس کے بارے میں, بیکری آئٹم مطلب جس کے اندر چینی اگر ہارمفل تو شوگر فری چیزوں پہ کیوں لگا رہے ہو؟ جیسے کولا ہے تو شوگر فری کولا پہ کیوں لگا رہے ہو؟ جوسز کب سے ہارمفل ہو گئے؟ اگر پیور جوس ہے تو وہ کب سے ہارمفل ہو گیا؟ سیریسلی کیرٹ جوس ہارمفل ہوتا ہے؟ مطلب ٹھیک ہے. تو وہ جدھر سے پیسہ ادھر سے لا رہے ہیں ادھر سے لا رہے ہیں. 2000 ارب جو ہے وہ 2% آف GDP نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے, وہ نہیں ہو سکے گا. لیکن اس جو مضر ٹیکس ہوتا ہے نا, وہ ٹیکس کی کوشش ہوتی ہے کہ جب آپ ٹیکس اتنا لینے کی کوشش کرتے ہیں تو اتنی زیادہ آپ وہ بھیجتے ہیں نوٹسز, اتنے زیادہ آپ ٹائٹ کنٹرول کرتے ہیں کہ بڑا پھنس جاتے ہیں. اوپر سے IMF نے آپ کو کہا کہ آپ کسٹم ٹیرف کم کر دیں, نیشنلائزیشن کی بات, تو وہاں پہ کم کر رہے ہیں, تو یہ نہیں کہ 2 کی جگہ 2500 بڑھانا پڑے گا, کیونکہ 500 وہاں پہ ریلیف وہ بھی پورا کرنا پڑے گا. تو جب تک یہ نئے 2 چیزیں ہو سکتی ہیں, ایک تو ہے کہ نئے ٹیکس پیئرز ڈھونڈیں آپ, لیکن وہ کرنا مشکل ہے ان کے لیے, کیونکہ وہ ٹیکس پیئرز تو ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہے کون ہوتے ہیں, لیکن وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, پراپرٹی والوں سے, کنسٹرکشن والوں سے ٹیکس لینا تو آسان نہیں ہے. اور دوسرا جو ہے نا کہ ہماری حکومت میں یہ چیز کا تصور نہیں ہے کہ خدا نخواستہ یہ کوئی گناہ ہے, لیکن اخراجات بھی کم ہو سکتے ہیں. جی سر, میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ لاسٹ ایئر شہباز شریف صاحب اپنا شوق پورا کرنے کے لیے 1400 ارب روپے PSDP اور پھر 1150 ارب روپے PSDP نہیں رکھتے, تو آپ کو تو ایک پرائمری سرپلس کا نمبر دینا ہوتا ہے نا. اگر آپ 300 ارب روپے سے PSDP کم کر دیتے تو آپ کو 300 ارب سے ٹیکس بھی کم کر سکتے تھے. ٹھیک ہے سر.
ٹھیک ہے. اس طرح اگر آپ 800 ارب روپے کا یا 900 ارب روپے کا پی اے وہ لاسز ہوتے ہیں اسٹیٹ اون انٹرپرائز کے جس کو ہم کو ایونچولی فنڈ کرنا پڑتا ہے, وہ کم کر لیں, اگر آپ کچھ پرائیویٹائزیشن کی طرف چلے جائیں, اگر آپ کچھ دیگر چیزیں کر لیں, لیکن آپ تو وہ کرتے ہی نہیں ہیں. نہ آپ این ایف سی ایوارڈ دیکھتے ہیں, اور جب تک آپ این ایف سی ایوارڈ نہیں دیکھیں گے اور اس کو ریویزٹ نہیں کریں گے, پاکستان کا فسکل مسئلہ حل نہیں ہوگا. 2010 سے ہم گروتھ نہیں کر پا رہے وداؤٹ گیٹنگ ان ٹو ٹربل ان ایوری ایئر بیکاز آف دی این ایف سی ایوارڈ. اور صوبوں کے پاس اس وقت اتنا پیسہ ہے کہ وہ پیسے جلا رہے ہیں. میں آپ کو سچ بتاؤں, وہ اتنا پیسہ ہے ان کے پاس, اور بس لیکن آپ بتے جائیں کہ ہم یہ چیزیں چینج نہیں کریں گے. جی گلانی صاحب, جلار سے مراد کی کیا آپ ضائع کر رہے ہیں, آپ ویسٹ کر رہے ہیں, کیا بالکل ویسٹ کر رہے ہیں. یا کوئی اچھے پروجیکٹس نہیں بنا رہے, وہ کیا ہے؟ سب دیکھیں میری بات سنیں, ایک کیپیسٹی ہوتی ہے پروجیکٹس کرنے کی بھی, ٹھیک ہے. اگر آپ کو خرچہ کرنا ہے تو آپ تعلیم پہ یا اس چیزوں پہ خرچ کریں. 4 کام ہوتے ہیں نا صوبے کی ذمہ داری, تعلیم ہوتی ہے, صحت ہوتی ہے, پولیسنگ ہوتی ہے, اور باقی ایڈمنسٹریٹو اینڈ سیوک سروسز, رائٹ. پورے پاکستان میں کوئی ایک فرد ملے گا آپ کو جو کہے گا کہ ہماری پولیس ہمارے اوپر رحمت ہے, یا وہ کہے گا ہماری پولیس ہمارے اوپر زحمت ہے. کیا پاکستان کے اندر جس ملک میں 2.70 کروڑ بچے اسکول کے باہر ہوں, وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم تعلیم میں پاس ہوئے ہیں؟ پنجاب کے اندر جو کہ بیسٹ پروونسز ہے وداؤٹ اے ڈاؤٹ, 1.10 کروڑ بچہ اسکول کے باہر ہے. کسی ملک میں بھی, پاکستان کے علاوہ کسی ملک میں بھی اتنے بچے اسکول کے باہر نہیں ہیں جتنے پنجاب میں ہیں صرف. تو یہ سر یہ جو مریم نواز دعوے کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ان کی ایڈمنسٹریشن بیسٹ ہے, کیا پرابلم ہے, ہم کیوں نہیں کر سکے یہ کام سر؟ دیکھیے دیکھیں اب یہ کیسی باتیں کرتے ہیں. ہم نے ایئر لائن بنانی ہے, ایئر لائن بنانا صوبے کا کام ہوتا ہے, میں ٹھیک ہے. یہ 100 ارب روپیہ بلٹ ٹرین کی باتیں کر رہی ہیں, 100 ارب روپے اس پہ نقصان کر رہی ہیں پی آئی اے پہ. اب دوسری ایئر لائن بلٹ ٹرین کی بات کی ہم نے, یہ پاکستان ریلویز نے اس سال ہم کو, پاکستان ریلویز کو ہم نے 109 ارب روپیہ سبسڈی دی ہے, 109 ارب روپے. اور کتنی زمینیں, کھربوں کی زمینیں ان کے پاس ہیں, کوئی ایسٹ ریٹرن تو نہیں آ رہا جو اوپر سے جیب سے جا رہے ہیں. اور یہ بلٹ ٹرین کی بات کر رہی ہیں, یہاں سے مری تک گلاس ٹرین کی بات کر رہی ہیں. سیریسلی مطلب آپ یہ باتیں جب کرتے ہیں, جب آپ اگر امریکہ نہ ہو تو کم از کم ملیشیا تو ہوں. لیکن چلے لوگوں کو ایک انہوں نے دل تو لبھانا ہے نا. نہیں سر, دل لبھانے کے لیے تو حکومتیں نہیں ہوتی نا. جب آپ کے 1.10 کروڑ بچے اسکول میں نہیں ہوں, جب 40% پاکستانی بچہ جو ہے وہ سٹنٹڈ ہو اور 17% بچہ ویسٹڈ ہو, تو یہ چیزیں تو نہیں ہونی چاہیے. صوبوں کی ترجیحات بیسیکلی آپ صوبوں کی کہنا چاہ رہے ترجیحات, ہیں. لیکن سر نہیں, ایک صوبوں کی مجھے ترجیحات یاد ہے, غلط ہیں اور صوبے پیسہ ضائع کرتے ہیں. اب اپنی میں آپ کو پبلسٹی, اپنے دیکھیے, بلڈنگ, ہر ایم پی اے کو 35 کروڑ روپے دیے ہیں. 35 کروڑ روپے ہر ایم پی اے کو, یہ معلوم کر لیجیے آپ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں. حکومت کے ایم پی ایس کو, ظاہر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے لیے. وہ ایس ڈی جیز کے اچیومنٹ پروگرام کا بھی ایک حصہ ہے نا سر. جی, ایس ڈی جیز اچیومنٹ پروگرام. ہاں نہیں سوری میں غلط کہہ گیا. ہر ایم این اے کو جو پنجاب سے ہیں اس کو 35 کروڑ روپے دیے, ایم پی اے کو تھوڑے سے زیادہ دیے, 50 کروڑ روپے دیے, ٹھیک ہے. وفاق نے ہر ایم این اے کو 25 کروڑ روپے دیے ہیں, جی ٹھیک ہے. یہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے. نہیں, وفاق نے جو 25 کروڑ دیے ہیں وہ بھی اس میں پنجاب والے بھی شامل ہیں. نہیں, پنجاب والے ہی تو وفاق میں, جو مسلم لیگ کو جو عنایت ہوئی ہیں ایم این ایس کی سیٹیں, وہ تو پنجاب سے ہی ہوئی ہیں نا, ٹھیک ہے. اور ایک سردار یوسف, نہیں میں یہ کلیئرٹی چاہ رہا تھا. 35 + 25 پنجاب حکومت نے 35 دیے, سوری معاف کیجیے گا, 35 کروڑ روپے پنجاب حکومت نے دیے, 25 کروڑ روپے وفاق نے دیے. یہ مسلم لیگ کے 70 کروڑ روپے ہوگا, یہ تو پروجیکٹس میں پر ایئر یا واٹ ایور, ٹھیک ہے. تو اللہ کی مہربانی سے پیسے تو ملتے ہیں. اچھا, اس میں آپ سمجھ لیجیے کہ پنجاب میں تھوڑا 20% ریٹ ہے, کس چیز کا یہ مجھ سے نہیں پوچھے گا. تو 40-50% ہے نہیں سر, دوسرے صوبوں میں, بلوچستان میں ہم تقریباً 100 کے قریب ہیں, سندھ میں 70 کے قریب ہیں, کے پی میں 30-40 کے قریب ہیں. لیکن اب لیکن 2 چیزیں پنجاب میں ہوئی ہیں. ایک تو پرسنٹیج بڑھ گئی ہے, کچھ ایم این اے ایم پی ایس ایسے ہوتے ہیں جو نہیں لیتے پیسے, ہوتے ہیں ٹھیک ہے, لیکن ان کی تعداد تھوڑی سی سکڑ گئی ہے, ٹھیک ہے. اور پھر دوسری چیز یہ ہوئی ہے کہ ریٹس بڑھ گئے ہیں. ریٹ سے مراد یہ ہے کہ جو پہلے اگر آپ 1 کلومیٹر جو ہے وہ 3 کروڑ میں بناتے تھے, تو اب وہ 1 ہی کلومیٹر جو ہے وہ 6 کروڑ میں بناتے ہیں, جبکہ اس کا ریٹ لیس ہے کہ 4 کی جائے 4.5 ہونا چاہیے, تو اب 6 ہو گئے. تو ادھر کیونکہ وہ نمبر بڑھ گیا ہے, کوانٹم بڑھ گیا ہے, تو وہ پرسنٹیج بڑھ گئی ہے, جس کا مہتاب بھائی بات کر میں آپ کو بتاؤں, ایک منسٹر ہے سر, ایک منسٹر ہیں جی, انہوں نے پرائم منسٹر کو لیٹر لکھا ہے اور انہوں نے کہا جی کہ یہ بند کریں. اب میں ان کی اجازت نہیں ہے تو میں ان کا نام بھی لے لیتا. اچھا سر, دوسری جو جس طرف ہمیں میں سمجھتا ہوں ضرور جانا چاہیے وہ یہ ہے سر کہ آپ یہ بتائیں سر کہ اب جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے,
آپ اس میں کیا توقع رکھتے ہیں؟ یعنی ہم ایکسپینڈیچرز کی طرف ہی زور ہے یا یہ پھر جو ہے وہ ریونیوز کی جو ہے بلڈوز کیا جائے؟ ایکسپینڈیچر کو ایک پیسے کا کم نہیں کریں گے, تیزی سے ایکسپینڈیچر بڑھائیں گے. ٹھیک ہے, لاسٹ ایئر بھی 22% کرنٹ ایکسپینڈیچرز بڑھائے تھے اور پی ایس ڈی پی 65%. اس میں بھی کوئی ایسا ہی کوئی نمبر لائیں گے کرنٹ ایکسپینڈیچرز بڑھانے کا, کچھ سے تو کم ہونا چاہیے کیونکہ انفلیشن ہم ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے. لیکن دیکھیں کیا نمبر آتا ہے. آئی ایم ایف نے ٹوٹل کنٹرول دیا ہے. دا وے آئی سی اٹ نا مہتاب بھائی, وقار بھائی, کہ ایک پاکستانی شہری جو ہے نا, اس کو یہ پاکستانی حکومت کو دو لوگوں نے جکڑا ہوا ہے. ایک طرف سے قوم کی اشرافیہ ہے جو بالکل ٹیکس نہیں دیتی, اپنا حصہ نہیں دیتی. ٹھیک ہے, آپ بڑے پراؤڈ ہوتے ہیں کہ پاکستانی فوج نے جیتی ہے, وہ چائنیز جہاز اچھے سے لے, اور یہ اس کے پیسے لگتے ہیں نا, فی سبیل اللہ تو نہیں آتا کہیں سے. ٹھیک ہے, تو اس کے پیسے دینے میں حصہ دو نا اگر تم پراؤڈ فیل کرتے ہو تو. ٹھیک ہے, تو ایک طرف سے اشرافیہ نے جکڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, جو صوبے ہیں ان کو بھی پیسے چاہیے, اور صوبوں میں بھی 2-3 خاندان ہی ہیں نا جو 2-3 صوبے چلاتے ہیں ہمارے, وہ چلا رہے ہیں 20-30 سالوں سے. ایک طرف سے اشرافیہ نے جکڑا ہوا ہے, ایک طرف سے آئی ایم ایف نے جکڑا ہوا ہے. اب آئی ایم ایف کہتی ہے تم نے پرائمری سرپلس دینا ہے, اشرافیہ کہتی ہے ہم نے ٹیکس نہیں دینا, حکومت کہتی ہے ہم نے خرچہ کم نہیں کرنا. تو پھر بوجھ تو سارا غریب عوام پہ ہی پڑتا ہے نا. ابھی اب آپ کنکلوڈ کرنا ہے, ہم نے اس سے پہلے صرف بریفلی اگر یہ بتا دیں, اب ایک تو بجٹ آپ کے خیال میں کیسا ہونا چاہیے اور آپ کی اطلاعات کے مطابق کیسا آ رہا ہے؟ سر بجٹ کے اندر میں آپ کو سچ بتاؤں کہ آج بھی اگر میں وزیر اعظم ہوں تو میں پہلے این ایف سی کی کمیشن بناؤں اور بولوں کہ این ایف سی پہ بات کروں. کہ آپ کو میں ایک چھوٹا سا ایگزامپل دیتا ہوں. اس وقت ہمارے 8,500 ارب روپے کا ڈیفیسٹ آئے گا. جی ٹھیک, 12,000 ارب روپے تقریباً ہم ٹیکس جمع کریں گے. اس 8,500 ارب کا ڈیفیسٹ کو پورا کرنے کے لیے ہم کو 14,400 ارب روپیہ مزید ٹیکس لینا پڑے گا. یعنی کہ 12,000 لے رہے ہو اور 26,000 لو, کیونکہ 14,000 میں سے 59% تو صوبوں کو چلے جاتا ہے. اچھا سر, آپ نے نکلنا بھی ہے, آپ یہ نہیں سمجھتے کہ این ایف سی کی بات تو کر رہے ہیں, پی ایف سی کی بات آپ نہیں کر رہے, لوکل گورنمنٹ نہیں بناتے, یہ طے کیا ہوا ہے انہوں نے, لوکل گورنمنٹ نہیں بنائی. سر دیکھیں یہ 2 خاندان ہیں, جو پنجاب کے اندر ایک خاندان ہے اور ایک سندھ میں جو جن کا میں نام نہیں لیتا ہوں. نہیں, ان کی اجارہ داریاں محفوظ کرنے کے لیے یہ ہو رہا ہے, کیونکہ پاکستان میں لوکل گورنمنٹس نہیں ہیں, کیونکہ وہ نہیں چاہتے. اب کے پی میں بھی ایک جوڑا آ گیا ہے, خاندانی جوڑا کہتا ہوں. خاندان کا آپ ذکر ہی نہیں کر رہے, نہیں جوڑا کہہ رہا ہوں نا, خاندان نہیں ہے وہ, وہ خاندان نہیں ہے, جوڑا ہے. تو وہ ادھر آ گیا, تو ادھر انہوں نے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ کسی بھی دونوں صوبوں کی حکومت کو, ورنہ مجھے بتائیں کہ لوکل گورنمنٹس کو امپاور نہ کرنے کی کیا عقل ہے. پاکستان میں 4 صوبے ہیں, آدھی دنیا کہتی ہے کہ یار تم لوگ اور صوبے بناؤ. ٹھیک ہے, اگر پنجاب ایک ملک ہوتا تو 11واں بڑا ملک ہوتا دنیا کا. آپ نے اس کو ایک صوبہ رکھا ہے, ایک بیوروکریٹ لاہور میں بیٹھا ہوا اٹک سے لے کے رحیم یار خان تک اسکول چلا رہا ہے, کہ خدا خوفی ہوتی ہے یار. لیکن آپ وہ نہیں کر رہے, کیونکہ اگر وہ کریں گے تو ساؤتھ پنجاب میاں صاحب کے ہاتھ سے نکل جائے گا. ان کے اتنے بچے نہیں ہیں کہ ہر جگہ چیف منسٹر بنا سکیں. اچھا لیکن چلیں, آپ کہتے ہیں, میں کہتا ہوں پروونس نہ بنائیں. اب اس وقت وہ جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہیے, لیکن آپ لوکل گورنمنٹس کو تو وہ کریں. اور میں یہ سمجھتا ہوں پی ایف سی نہیں بنے گا, اس لیے میں نہیں بات کر رہا ہوں. آپ این ایف سی کے اندر یہ بات ڈالیں کہ این ایف سی جو ہے وہ ڈویژنس کو ڈائریکٹلی اسی فارمولے سے پیسے دے دیا. یہ بھی دیکھیں نا, امریکہ میں پنجاب کی چیف منسٹر, اور آپ کو مجھے یاد ہے کہا کرتی تھی کہ اپنا وزن نہیں بڑھنے دینا. تو یہ بات ٹھیک ہے سر جو میں کہہ رہا ہوں, وہ کہتی تھی آپ کا وزن نہیں بڑھنا چاہیے, پیٹ نہیں نکلنا چاہیے. شاید کہا ہوگا, مطلب اچھا ہماری کوئی بے تکلفی تھی, وہ میری باس نے کبھی رہی ہیں, لیکن بے تکلفی تھی. خیر خواہی میں کہا ہوگا, نہیں خیر خواہی میں مطلب. اچھا سر, میں ایک بات اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. مجھے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مگر یہ میرا اور آپ کا مسئلہ دونوں کا ہے. اچھا سر, ان کو بھی مریم نواز سے کہلا دیں نا, شاید سن لیں ان کی. میں میرے تو وہ نہیں ہے ان سے کوئی ایک چیز جو آخری میں ان کو یہ تو جاندیب خان کی بات مانیں گے. اچھا, میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سر, آپ نے جو پارٹی بنائی ہے جی, اس کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ پھر آخری سوال یہ بعد میں کرتے رہیں گے. پارٹی کا فیوچر یہ ہے بھائی کہ اگلے الیکشن میں ہم انشاءاللہ میرے خیال سے, اینڈ آئی ایم جسٹ سیئنگ دس یو نو, کہ سیکنڈ لارجسٹ پارٹی ہوں گے. اچھا ہے, کمال آپ بات کر رہے ہیں. آپ نے سوال پوچھا, ٹھیک ہے, انشاءاللہ. ویسے تو فیوچر جو ہے وہ حال سے دیکھا جاتا ہے, پارٹی کا حال تو کوئی نہیں ہے ابھی فرینکلی. ٹھیک, نہیں میری بات سنیں, کس پارٹی کا حال ہے, کس پارٹی کا آپ کہہ رہے ہیں وہ بے حال ہے. ٹھیک ہے, جو اس کا حال ہے وہ بے حال ہے. ٹھیک ہے, نہیں اس کو وہ ابھی آج بھی الیکشن کرائیں
تو وہ سب سے زیادہ ووٹ تو وہی لیں گے جن کا نام ہم نہیں لے رہے، ٹھیک ہے، وہ لے لیں گے. میں لے رہا ہوں جی پی ٹی آئی. پی ٹی آئی سب سے زیادہ ووٹ لے گی، پاکستان کی مقبول ترین پارٹی ہے. مجھے آپ ایک بات بتائیں، اور میں قسم سے ابھی آ کے بیٹھا ہوں نا تو میں کسی سے بیٹھ کے یہ باتیں کر رہا تھا، ان کا کہ مسلم لیگ کا ریکارڈ گراف اور کم ہوا ہے پنجاب میں. ٹھیک ہے، جب 85 سے میاں صاحب جو سیٹ جیتتے آ رہے تھے وہ میاں صاحب نہیں جیت پائے. یعنی ہم نے ٹھیک ہے، ایک مثال ہے، پریکٹیکلی تو ہارے نا. ٹھیک ہے، اب جب وہ سیٹ وہ نہیں جیت پائے، مسلم لیگ کو تو اگلی مرتبہ بالکل ووٹ نہیں ملے گا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں ووٹوں سے تو حکومت بنتی نہیں. میں نے سر آپ نے سوال پوچھا پارٹی کا کیا حال ہے، میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ وی ول بی دا سیکنڈ لارجسٹ پارٹی آفٹر دا نیکسٹ الیکشن. یو ول سی کہ کتنے مسلم لیگ کے لوگ اور کتنے ایم کیو ایم کے لوگ ہم کو جوائن کرتے ہیں، کیونکہ جہاں جو ایم کیو ایم کے ساتھ ہو چکا ہے کراچی میں، کوئی امپلوڈ ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، اور پی ٹی آئی نے اس بار 20 سیٹیں جیت کے دکھا دیا ہے، وہ مسلم لیگ کے ساتھ ہو رہا ہے. ہمارے آنکھوں کے سامنے یہ ہو رہا ہے کہ لوگوں کو اب وہ زہر لگنے لگیں گے، کیونکہ آپ نے لوگوں کو ایک مرتبہ بہت بڑا جھوٹ بولا ہے کہ ہم جیتے ہیں جب آپ جیتے نہیں تھے. ہاں، لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں سیکنڈ لارجسٹ پارٹی ہو جائیں گے، یہ بڑے گھر کے بغیر ہی ہو جائیں گے آپ؟ دلوں میں لوگوں کی مقبولیت لے کر آئیں گے. اچھا، بڑے گھر کے بغیر تو عمران خان کہاں پہنچا دے گا نا، جب گھروں کی آس میں گھروں کی وجہ سے پرائم منسٹر بنا ہے. بالکل میں جانتا ہوں، بڑے گھر ہی اس کو پرائم منسٹر بنا کے آئے. اور آج یہ بڑا گھر جو ہے جی ایچ کیو کو کہتے ہیں. میں بھی انہیں کو سبھی اسی کو بڑا گھر انہیں کو کہتے ہیں، انہیں کی وجہ بڑے گھر کی وجہ سے پرائم منسٹر بنا ہے، نہیں تو نہیں بنتا. جو عوام پاکستان پارٹی پبلک میں ابھی اس طرح سے نظر نہیں آ رہی ہے انفارچونیٹلی، جو میری آبزرویشن ہے. آئی مے بی رانگ. سر نہیں، یو آر ناٹ رانگ. دیکھیں، ہم نے عوام پاکستان کو 6 مہینے پہلے 8 مہینے پہلے لانچ کیا نا، 10 مہینے پہلے، تو اس وقت تھوڑی سی ہماری پبلسٹی کی. اس کے بعد پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اپنی پارٹی کی آرگنائزیشن کریں گے. تو مثال کے طور پر ہماری اس وقت 40 سے زیادہ یوتھ ڈسٹرکٹس کے اندر یوتھ آرگنائزیشن ہے، 50 سے زیادہ ڈسٹرکٹس میں ہماری جنرل آرگنائزیشن ہے. میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ جتنی یوتھ آرگنائزیشن ہم نے بنائی ہیں، کسی بڑی پی ٹی آئی کو چھوڑ کے کسی بڑی پارٹی کے پاس بھی اتنی یوتھ آرگنائزیشن، اتنی ڈسٹرکٹ ویہاری میں بھی ہے، ڈی جی خان میں بھی ہے، ڈی آئی خان آپ میں. نے جانا ہے کوئکلی صرف یہ بتا دیں، سوال انہوں نے اچک لیا میرا، بجٹ کیسا ہونا چاہیے، کوئکلی بتا دیں. سر میری بات سنیں، بجٹ کے اندر ایمان سے آپ اگر آئی ایم ایف سے بات کریں، آپ این ایف سی ایوارڈ پہلے کر لیتے. ٹھیک ہے، آپ نے لاسٹ ایئر پرائیویٹائزیشن کرنی تھی، نہیں کی. آپ نے پینشن ریفارمز کرنے تھے، نہیں کیے. آپ نے منسٹریز ڈیوالو کرنی تھی، نہیں کی. آپ نے منسٹریز کم کرنی تھی، نہیں کیے. اب تو ادھر آپ آ گئے ہیں کہ یہاں پہ کیا کر سکتے ہیں. میں اتنی میری اس پہ ایمان ہے کہ پی ایچ ڈی پی جو ہے وہ لارج پروجیکٹس کے علاوہ نہیں ہونا چاہیے. 400 ارب روپے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. 300-400 ارب صرف ڈرامیر بھاشا کی واٹر ریزروائر پر ہیں اور ضروری چیزیں. آپ اس سال کے اندر بجٹ کے اندر یہ پروویژن بھی رکھیں کہ ہم 6 مہینے کے اندر ریلویز کو بھی پرائیویٹائز کریں گے، ہم ڈسکوز کو بھی پرائیویٹائز کریں گے، پی آئی اے کو بھی پرائیویٹائز کریں گے. آپ پینشنز کو اسی سال میں ریفارمز کریں گے. اگر یہ نہیں کرتے تو جس طرح شہباز شریف صاحب نے پچھلا سال اس قوم کا ضائع کیا، اب اگلا سال بھی ضائع کریں گے. آخری بات سر، ایک تجویز اس ٹائم تو کی ہے لیکن ضائع تو کی نا. ایک چیز تجویز جو ہے آن ٹیبل ہے سر، کہ جو سیکیورٹی اور ڈیفنس کے ایکسپینڈیچرز ہیں ان میں صوبوں کو کہا جائے کہ کچھ اپنا پورشن 2-3% ڈال دیں. وہ یاد ہے آپ کو این ایف سی کے لیے بھی ایک دفعہ یہ پروپوزل آئی تھی. آئے نا بیٹھے، میں کہتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کو اتنی تو بہادری دکھانی چاہیے نا، اتنی تو ریڑھ کی ہڈی ہو کہ آپ بولیں کہ چلو ایک این ایف سی تو بیٹھے تو صحیح نا، کمیشن تو بیٹھے نا. دیکھیں پنجاب بات تو شروع پنجاب تو اپنے ہم کیسے این ایف سی میں بیٹھ جائیں. اب یار یہ آپ ساری گھر کی باتیں نہ کھول دیا کریں قسم خدا کی. سر تھینک یو ویری مچ، تھینک یو. آپ نے اتنے شارٹ نوٹس پہ ہمارے پاس آئے سر. لیکن یہ بجٹ کے بعد بھی آپ کے ساتھ یہ انٹریکشن جو ہے رہنی چاہیے. میں دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئرنگ کیجئے اور میکسیمم کمنٹس بھی دیجئے. تو اجازت دیجئے، اللہ حافظ.